بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلفائے راشدین کے بعد کے دور حکومت کو ملوکیت کا دور کہتے ہیں۔ ملوکیت کا پہلا قدم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا جب انہوں نے طاقت اور زور سے خلافت حاصل کی، اس لیے انہیں خلیفہ راشد نہیں کہا جاتا۔ البتہ آپ کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ جب آپ کے دور حکومت کو 10 برس گزر گئے تو اس وقت ایک اور جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ فسادات پیدا ہو جائیں اور مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ کرنے لگیں اور خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ آپ نے مزید کہا کہ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شجرہ سے ہیں، وہ بیت رضوان میں شامل تھے۔ پھر انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ جنگی کے دوران ہمیشہ حضرت علی کا ساتھ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا اور ہر علاقے کے گورنر کو کہا کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لیں۔ یہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے درمیان کا دور تھا، مطلب ابھی آپ کے دور حکومت کو صرف 10 سال گزرے تھے اور آپ نے 20 سال حکومت کی تھی۔ البتہ 5 شخصیات جو نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت کے 5 بڑے افراد کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور خاص طور پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے؟ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشاورت کی بجائے طاقت کے ذریعے حکومت میں آئے، لیکن اب نسل در نسل حکومت کو کبھی گوارا نہ کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے ان 5 شخصیات پر کوئی تشدد، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ کوئی جھگڑا اور فساد کیے بغیر حضرت امیر معاویہ نے اگلے 10 سال تک حکومت کی اور یزید ان 10 سالوں تک ولی عہد رہا۔ پھر جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ ولی عہدی کی بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے، لہٰذا پھر سب علاقے کے گورنروں کو لکھ دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ تمام عالم اسلام نے یزید کی بے حیثیت خلیفہ بیعت کر لی، لیکن وہ 5 شخصیات، ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ باقی 4 جو رہ گئے تھے ان میں سے 2 لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اس طریقے سے کیسر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدل ہو، خون ریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ باقی 2 حضرات جو رہ گئے تھے وہ نسبتاً نوجوان تھے۔ ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خون ریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں بھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسر و کسریٰ کی روایت شروع ہو رہی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم اسے آگے نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کریں، تو انہوں نے کچھ وقت مانگ کر کہا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو تنہائی میں یا کمرے میں بیٹھ کر بیعت کرے، جب سب لوگوں سے بیعت لی جائے گی تو میں بھی آ جاؤں گا، تو اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے۔ اس وقت وہ مدینہ کے گورنر سے اجازت لے کر گھر آ گئے اور راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے۔ اب یہ 4 گروہ
دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ دو کی رائے تھی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خون ریزی کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ دو کی رائے تھی کہ ہمیں ہر صورت میں مقابلہ کرنا ہے، ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ان دو حضرات میں بھی اختلاف ہو گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ یہی مکے میں مقیم رہیں اور یہیں سے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کے خطوط آ رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کوفہ کو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد اور ان کے ہم خیال ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے تاکہ کیسر و کسریٰ کی سنت کو ختم کیا جا سکے۔ خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کوفہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہ گئے کہ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں لیکن جب ڈنڈا چلتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لہٰذا یہی مکہ میں رہیں تاکہ مل کر یہاں سے مقابلہ کریں۔ لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آپ نے جانا تھا، سو آپ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ سب نے سمجھایا، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے ان کو بار بار کہا کہ حسین نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو اپنے خاندان کو لے کر نہ جائیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر کتنے افراد موجود ہیں جو کہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے تو 10-12 ہزار کوفیوں نے ان کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ یہاں مقابلے کے لیے کوفے میں بہت زیادہ طاقت اکٹھی ہو گئی ہے تاکہ ہم یزید کے خلاف مقابلہ کر سکیں، لہٰذا آپ یہاں کوفہ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اس نے کوفے والوں پر سختی کی تو بہت سے لوگ بیعت سے منحرف ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے جو بیعت پر قائم تھے۔ ان سب نے مل کر گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے۔ ان تمام آدمیوں نے چھت پر چڑھ کر کوفے والوں کو ڈرایا اور ان کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہیں ہلاک کر دے گا، تو لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا کہ یہاں بغاوت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس وقت آپ سفر میں تھے۔ آپ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ واپس چلے جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس وقت آگے آ گئے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے باپ کو شہید کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے باپ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بامروت تھے اور یہ بات حضرت حسین کے لیے مروت کے خلاف تھی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا، جس کی قیادت حر بن یزید تمیمی کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اس پر اثر انداز ہوئیں تو وہ بھی آپ کا حامی ہو گیا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ شہید ہوا۔ پھر ابن زیاد نے دوسرا لشکر عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بھیجا، جو کہ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ وہ صوبے کے گورنر تھے اور ان کے ساتھ 4000 آدمی بھیجے۔ وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی کرتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تشدد نہ کیا، بلکہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ مدینہ اور کوفہ نہ جائیں بلکہ دمشق یزید کے پاس چلے جائیں۔ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نرمی کر رہا ہے اور آپ کو دمشق کی طرف جانے کا راستہ دے رہا ہے، تو اس نے خط لکھا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے ذریعے یزید کی بیعت لو اور انہیں پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا پھر اس نے ہونہار شخص شمر کو زیادہ فوج دے کر بھیجا تو اس نے پھر فیصلہ کن معاملہ کیا۔ وہ لشکر کوفیوں کا تھا، وہی کوفی کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی تھی اور بعد میں بیعت توڑ دی تھی۔
جب یہ لشکر میدان جنگ میں آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں؟ تم نے مجھے بلایا تھا۔ دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں؟ میرے پاس تمہارے خطوط کے تھیلے پڑے ہیں۔ اب انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے پاس جانے دیا گیا تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، ہماری خیر نہیں، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن کوفیوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 72 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ 20 خانوادہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ وہ سب بہت بہادری سے لڑے اور بہادری سے لڑتے ہوئے تمام مرد حضرات شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نومولود بیٹا بھی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، لہٰذا وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے اور وہ بچ گئے اور بعد میں زین العابدین کہلائے۔ کوفے والوں کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کے خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ ان خیموں کو آگ لگانے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس جو ثبوت تھے وہ مٹ جائیں اور ان کا بھانڈار نہ پھوٹ جائے، لہٰذا انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ وہ تمام واقعہ تھا جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔